ہم لوگوں کے نالج میں ایسی باتیں ہیں کہ وہاں سے فتوا دیا ہے جو سب سے بڑا مفتی ہے وہ خود اپنا LIC بینکنگ 7-7 8-8 11 LIC رکھے ہوئے، اب اس کے کہنے پر جو عام آدمی ہے وہ آدمی بیچارہ وہ کرنے پہ تیار ہو گیا۔ اس کے پہلے تک ڈرتا تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، ڈرتا تھا کہ نہیں یہ سود ہے، حرام ہے حرام ہے، لیکن جب اس نے کہا ارے تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارا ٹیکس بچ جائے گا، سروس کرتا ہے تو ٹیکس بچے گا تمہارا، ادھر سے پیسے بھی زیادہ ملیں گے، تو ٹیکس لگتا ہے جیسے کہ بھوک۔ ہم جب اس بھارت دیش میں رہتے ہیں، یہاں جب ہم اپنا استعمال کرتے ہیں، یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، یہاں پہ ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے، نماز پڑھنے کی، حج کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، تمام کاموں کی آزادی ہے، پھر ہم کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہاں پر سود جائز ہو جائے گا، سود حلال ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ۔ قرآن کریم میں سود کے بارے میں جو مختلف جگہوں پہ آیتیں آئی ہیں، اس کے حرمت کا حکم آیا ہے کہ قرآن کریم میں سود قطعی طور پر اور حدیث مبارکہ میں بھی قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ حرام قرار دیا جانا صرف عرب کے دیش میں یا جہاں پر کی وشواشی لوگ ہیں، ایمان اور یقین والے لوگ ہیں، وہیں کے لیے حرام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہ ڈیوائن لا ہے، یہ یونیورسل جو قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ سود قطعی طور پر ہر جگہ کہیں بھی ہو، کسی بھی وقت میں ہو، حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ اس دیش میں حلال ہو جائے، دوسری دیش میں حرام ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سارے قوانین قرآن کریم میں مذکور ہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ذکر فرما دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہاں ذکر ہے تو وہ چاہے عربیہ میں رہنے والے لوگ ہوں، افریقہ میں رہنے والے لوگ ہوں، جرمن جاپان میں رہنے والے لوگ ہوں، امریکہ اور انگلینڈ میں رہنے والے ہوں، دنیا کے کسی کونے میں کسی خطے میں بھی رہیں گے، ان کے لیے جو حکم نماز کا ہے وہی حکم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے ایمان والے بندوں کے لیے۔ روزے کا بھی وہی حکم ہے، حج کا بھی وہی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی وہی حکم ہے۔